نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ القصص کی ابتدائی 13 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ القصص ہے۔ قصص قصۃ کی جمع ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قصے یا مختلف واقعات بیان فرمائے ہیں، اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام القصص ہے۔ دوسری بات، یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں آپ جانتے ہیں کہ مسئلہ توحید، رسالت، آخرت اور عظمت قرآن کے حوالے سے عمومی طور پر بات ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر جو واقعات ہیں ان کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان کا بیشتر حصہ یا زیادہ تر حصہ ان واقعات کے ساتھ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے ابتدائی حالات تک ہیں، یا یوں کہہ لیجئے قبل از نبوت زیادہ حالات یہاں پر وہ بیان ہوئے ہیں۔ طاسیم میم حروف مقطعات میں سے ہے، اللہ عالم بمرادہ۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ تلک آیات، یہ آیات ہیں الکتاب المبین، اس کتاب کی کہ جو روشن ہے۔ قرآن مجید کی اس صفت کو یعنی المبین کو قرآن نے بہت دفعہ بیان کیا ہے۔ کتاب مبین، الکتاب المبین، یہ صفت قرآن پاک نے کئی مقام پر بیان کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید اپنے الفاظ اور اپنے معنی کے اعتبار سے، اپنے احکامات اور اپنے واقعات کے اعتبار سے، اپنی مثالوں اور اپنی حکمتوں کے اعتبار سے
بالکل روشن ہے، واضح ہے، المبین کھلا ہے، کوئی اس میں تضاد نہیں، کوئی اس میں اخفا نہیں، کوئی اس میں ابہام نہیں، کوئی پوشیدگی نہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، اے محبوب ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں۔ نتلو علیک، ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی آپ کو سناتے ہیں اور آپ مؤمنین کو سنائیے۔ اس آیت کریمہ کو ذرا تھوڑا سا سمجھیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو کچھ واقعات یا کچھ قصے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ سناتے ہیں، آپ یہ واقعات اپنے چاہنے والے ماننے والوں کو سنائیے۔ کیا مقصد ہے اس بات کرنے کا؟ ذرا غور کیجیے گا۔ سورہ قصص نازل ہوئی ہے مکہ مکرمہ کے بالکل آخری ایام میں، ٹھیک ہے؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورہ مبارکہ کا کچھ حصہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام جحفہ میں نازل ہوا ہے۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ابتدائی حالات ہیں، اور ان ابتدائی حالات کے ساتھ ساتھ صرف موسیٰ علیہ السلام کا چونکہ تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ فرعون کا ذکر ہے اور فرعون کے مظالم کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو سمجھیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کو اس لیے سنا رہے ہیں تاکہ آپ مومنین تک یہ بات پہنچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کے مظالم جب آپ سنیں گے، آپ مومنین کو سنائیں گے، تو مومنین کو فرعون کے مظالم سننے کے بعد تسلی ہو جائے گی کہ صرف ظلم ہم پر نہیں ہو رہا، ہم سے پہلے والوں پر بھی ظلم ہوا ہے۔ نمبر 2، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر ہجرت کا ذکر ہے، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جب کسی دیش میں، کسی سلطنت میں، کسی جگہ پر اہل ایمان پر، مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کی انتہا ہو جائے اور وہاں پر رہنا اس وقت مشکل ہو جائے، تو اہل اسلام کو، اہل ایمان کو وہ جگہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے جانا چاہیے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر کے آپ بھی ان قریب مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤ گے۔ یہ اہم ترین بات تھی جس کی وجہ سے اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو سناتے ہیں، آپ مومنین کو سنائیے۔ یہاں بتایا گیا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ مومنین کو بتائیے۔ کیوں بتائیے جی؟ اس لیے کہ تاکہ لقوم یؤمنون، تاکہ ایمان والوں کو فائدہ ہو۔ ان واقعات کے پڑھنے کے بعد ان کو، اور وہ فائدہ کیا ہوگا؟ تسلی ہوگی، اطمینان ہوگا کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ بالکل درست ہے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ پہلے نہیں، ہم پہلے نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم سے پہلوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، پھر اس کے متعلق میں کچھ بات عرض کرتا ہوں۔ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدین میں سے تھا۔ فرعون جس کا یہاں پر تذکرہ ہوا کہ وہ ظالم تھا، اس نے لوگوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ یہ جو طبقاتی نظام ہے، اس طبقاتی نظام کا موجد فرعون ہے۔ طبقاتی نظام کا موجد، طبقاتی نظام کیا ہے؟ طبقاتی نظام یہ کہ ایک طبقے کو خوب نوازا جائے اور دوسرے طبقے کو خوب کمزور کیا جائے۔ جنہیں نوازا جاتا ہے وہ با اثر ہوتے ہیں اور ان کا اثر کمزوروں پر بھرپور پڑتا ہے۔ نمبر 2، جنہیں نوازا جاتا ہے وہ بادشاہ کے گرد بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ کو پروٹوکول دینے والے لوگ ہوتے ہیں اور بادشاہ کی کرسی کو مضبوط کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔
اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر دور میں مفسد ہوتے ہیں، ہر دور میں فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ بر صغیر کی تاریخ دیکھ لیجئے، بر صغیر میں جو طبقاتی نظام پیدا ہوا وہ انگریز کے آنے کے بعد ہوا ہے۔ انہیں چاپلوسی کرنے والوں کو خوب نوازا ہے، انہیں جاگیریں دی ہیں، انہیں سلطنت میں مختلف جگہوں پر اقتدار دیا ہے، مختلف عہدوں پر بٹھایا ہے، اور جو لوگ ان کو ان کی ذات کے اعتبار سے مشکوک نظر آئے ان سب کو انہوں نے اپنے ظلم اور اپنے تشدد کا نشانہ بنایا۔ آج بھی جو گورے انگریز کے جانے کے بعد کالے انگریز ہم پر حکمران بنتے ہیں، ان کا بھی یہی وتیرہ ہے۔ فرعون جس نے اس طبقاتی نظام کو ایجاد کیا، وہ دو طبقے کون سے تھے؟ ایک طبقہ جس کا فرد خود فرعون تھا، اس کا نام قبطی تھا۔ دوسرا طبقہ جس پر فرعون ظلم اور ستم کرتا تھا، اس کا نام سبطی قوم تھا، بنی اسرائیل۔ اس کا نام بعض لوگوں نے رعمیس اس کے باپ کا نام بتایا ہے اور منفتاح اس کا نام بتایا ہے، لیکن اکثر اور مشہور جو قول ہے وہ یہ الولید ابن مصعب اس کا نام تھا، اور یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کو قرآن پاک نے جا بجا ذکر کیا ہے۔ یہ الولید ہے یا منفتاح ہے، کوئی بھی شخص ہے۔ بعض نے تو یہاں تک کہا ہے کہ منفتاح بیٹے کا نام ہے، رامیس باپ کا نام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت باپ بادشاہ تھا، موسیٰ علیہ السلام جب مدین چلے گئے تو پیچھے منفتاح جو اس کا بیٹا تھا وہ بادشاہ بنا۔ لیکن یہ بات بالکل کمزور ہے، کیونکہ قرآن پاک نے تو واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صندوق میں ان کی بیوی کو ملے تو انہوں نے کہا او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کی اولاد نہیں تھی، اولاد ہوتی تو پھر وہ اس بات کا تذکرہ نہ کرتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا جو بھی فرعون تھا، خواہ وہ منفتاح تھا یا الولید بن مصعب، جس کو کنیت کے اعتبار سے ابو العباس بھی کہا گیا ہے، ابو مرہ بھی کہا گیا ہے، اور ابو مصعب بھی کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ مختلف کنیتیں اس کی بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو الولید ہے یا ولید ابن مصعب یا منفتاح، جو بھی، اس شخص کا تذکرہ قرآن پاک نے تقریباً 74 مقامات پر کیا ہے، اور قرآن پاک نے اس کی مختلف خصلتیں جو بری خصلتیں ہیں اس کو ذکر کیا ہے۔ مثلا قرآن پاک یہ بات کرتا ہے کہ فرعون میخوں والا تھا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، فرعون میخیں گاڑنے والا ہوتا۔ یہ فرعون جسے میخیں گاڑنے والا کہا گیا، اس کو میخیں گاڑنے کے نام سے کیوں یاد کیا گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ظالم تھا، درندہ صفت تھا، یہ اپنے نہ ماننے والوں کو یا اپنے اگینسٹ جانے والوں کو زمین پر لٹاتا یا دیوار کے ساتھ کھڑا کرتا، اور ان کے ہاتھوں میں اور ان کے پاؤں میں کیل گاڑا کرتا تھا۔ نمبر 2، بعض رات کی رائے یہ کہ الاوتاد کی صفت اس کی طرف اس لیے منسوب کی گئی کہ یہ چونکہ بظاہر بڑا ہی اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا، تو اس نے اپنے لیے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اونچے اونچے مینار بنوائے تھے، اور وہ جو حامان نے کہا تھا یا حامان امر لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان آپ میرے لیے اونچی جگہ بنائیے، اونچا مینار بنائیے تاکہ میں اس اونچے مینار پر چڑھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کے ساتھ مقابلہ کر سکوں۔ تو اس نے چونکہ اونچے اونچے مینار کھڑے کیے تھے، تو ان میناروں کے کھڑا کرنے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ میخیں گاڑنے والا ہے۔ لیکن اس میں سب سے بہترین بات وہی ہے جو سب سے پہلے ہے، جمہور کی یا اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ وہ ظالم تھا اور اس کے ظلم کی طرف اشارہ ہے۔ ایک بات کہ فرعون میخیں گاڑنے والا ہوتا۔ نمبر 2، فرعون متکبر تھا، اور اس قدر متکبر تھا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فرعون تکبر کیا کرتا تھا، اکڑا کرتا تھا، اور
قرآن پاک نے فرعون کو تیسرے مقام پر یہ کہا ہے کہ یہ آیات الہیہ کے مقابلے میں متکبر تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قوم میں یعنی قوم قبطی میں موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا فرعون کی طرف اور حامان کی طرف، اور وہ استکبار کرنے والے تھے، تکبر کرنے والے تھے۔ نمبر 4، قرآن مجید نے فرعون کو طاغوت کہا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، وہ سرکش ہو گیا ہے، طاغوت کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ قرآن پاک نے فرعون کو اپنا الوہیت کا دعویٰ کرنے والا قرار دیا ہے کہ فرعون الہ ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا۔ ما من الہ غیری، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اسی طریقے سے نمبر 6، فرعون ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا تھا، بلکہ رب اکبر ہونے کا، رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ۔ فرعون کو قرآن نے مصر کا بادشاہ قرار دیا ہے۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ، اور اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا یہ مصر میرا نہیں، اس میں بہنے والی چلنے والی نہریں میری نہیں ہیں؟ تو فرعون کا تذکرہ قرآن پاک نے ان مختلف الفاظ میں کیا ہے۔ یہ قوم کو گمراہ کرنے والا تھا، قرآن پاک نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون اپنی قوم کو گمراہ کرنے والا تھا اور فرعون ہدایت پر نہیں تھا، سیدھے راستے پر نہیں تھا، نہ ہی ہدایت کی بات کیا کرتا تھا۔ یہ قرآن پاک نے اس کے مختلف تذکرے کیے۔ اب یہ سمجھیے کہ فرعون جو ہے وہ اپنے زمانے کا ظالم ترین انسان تھا۔ اس کے ظلم کیا تھے؟ اس کے مظالم میں جو سر فیض چیز ہے وہ ہے بنی اسرائیل کو غلام بنانا، بنی اسرائیل کو۔ اس سے پہلے مصر کے بادشاہوں نے بنی اسرائیل کو غلام نہیں بنایا، یہ پہلا آدمی تھا جس نے بنی اسرائیل کو اپنا باج گزار بنایا، غلام بنایا۔ اب اس غلامی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس غلامی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فرعون کا ظلم آئے روز بڑھتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا، ملک شام و فلسطین سے ایک آگ اٹھ رہی ہے اور وہ آگ آ کر کے میرے محل کو مجھے خاکستر کر رہی ہے۔ فرعون نے صبح اٹھ کر کے اپنے کاہنوں اور نجومیوں سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا خواب کا کہ میں نے یوں خواب دیکھا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو یوں کہا کہ یہ آپ کا وہم ہے، آپ کا خیال ہے، محض وسوسہ ہے اور کچھ نہیں، لیکن جو لوگ ان میں زیادہ تر فرعون کے نزدیک صاحب علم تھے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہت کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ کس سے؟ ارض شام و فلسطین کے کسی باشندے سے یا ان کی اولادوں میں سے کسی سے۔ کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا خیال تو یہی ہے کہ بنی اسرائیل کی طرف سے ہی آپ کو یہ اندیشہ زوال ہے۔ فرعون نے کہا، پھر تدبیر، جواب آیا کہ بنی اسرائیل کی اولادوں کو قتل کر دیا جائے۔ ساری اولاد کو قتل کر دیں گے تو بنی اسرائیل ختم ہو جائے گا، ہم ظلم کس پر کریں گے، ہم میلہ کہاں لگائیں گے؟ جواب آیا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ان کے بچوں کو مار دیجئے، بچیوں کو زندہ رہنے دیجئے۔ بات درست تھی۔ کیوں؟ ان کے نزدیک بات درست تھی، اس لیے کہ جب لڑکوں کو ماریں گے تو اولاد پنپ نہیں سکے گی، بڑی نہیں ہو سکے گی، یعنی کوئی زور آور لوگ ان میں پیدا نہیں ہو سکیں گے جو ہمارا مقابلہ کریں۔ آخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ بنی اسرائیل میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں گی، پھر ہم ان عورتوں کو صرف اور صرف اپنے گھر کی لونڈیاں اور خادمائیں بنائیں گے، ان سے اپنے کام کاج کروائیں گے اور ان سے اپنی شہوت، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کریں گے، اس کے سوا اور کچھ بھی ان میں باقی نہیں رہے گا۔ جواب نہیں، یعنی ان کے اندر کوئی انقلابی شخصیت نہیں باقی رہے گی۔ جب کوئی آدمی نہیں رہے گا تو انقلابی شخصیت کیا ہوگی؟ چنانچہ اس فیصلے کے نتیجے میں تقریباً مفسرین نے لکھا 90,000 کے قریب انسان لقمہ اجل بنا دیا گئے۔ اب جب یہ زوال انہیں نظر آیا، پھر انہیں خیال آیا کہ یہ تو اگر مارے گئے سارے کے سارے مرد تو ہماری زمینوں میں کاشت کون کرے گا؟ ہمارے وہ کام جو مرد کیا کرتے ہیں بنی اسرائیل کے وہ کون کرے گا؟ عورتیں تو اتنی سخت نہیں رکھتی۔ بادشاہ کے پاس 10 بستہ عرض گزار ہوئے کہ بادشاہ سلامت، لڑکے مارے گئے جوان تو ان کے بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھے مر کھپ جائیں گے، بچے کوئی نہ رہیں گے، تو ہمارا کام کاج کون کرے گا؟ پھر تدبیر کیا ہونی چاہیے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ جواب آیا کہ جناب آپ ایسا کر لیجئے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو 1 سال مار دیں، 1 سال چھوڑ دیں۔
یہ ان کی تدبیر تھی، وہ رحمان کی تقدیر تھی۔ یاد رکھیے کہ انسانوں کی تدبیر رحمان کی تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بس یہیں آ کر ان کے زوال کا وقت شروع ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں انہوں نے 1 سال مارنا، 1 سال چھوڑنا۔ جس سال چھوڑنا تھا اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیدا کر دیا، وہ بچ گئے۔ جس سال مارنا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب اللہ نے چونکہ اپنی نشانیاں تو دکھانی تھی تو نشانی دکھلا دی۔ ماں سے کہا، آگے آ رہا ہے، ماں سے کہا کہ آپ ہمارے بندے کو بکسے میں ڈال دیجئے، اللہ کے سپرد کر دیا، دریا کے سپرد کر دیجئے، ہم دیکھیں اور پھر بچہ وہ آگے واقع آئے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ جب فرعون کے سامنے یہ خواب آیا تو فرعون نے اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی جوان کھڑا ہوگا اور میری بادشاہت کو زوال پذیر کرے گا، اس نے بنی اسرائیل پر پہلے سے کہیں زیادہ، پہلے صرف غلامی کا توق ڈالا تھا، اب ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ نان نفقہ کم دینا، کام کاج زیادہ لینا، ان کے جوانوں پر وہ مشکل ترین کام ان کے سپرد کرنا کہ جس کی سکت وہ نہ لا سکتے ہوں، تاکہ جلد از جلد وہ کمزور ہو جائے، ان کی کمر جھک جائے اور وہ کسی طرح کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر کھڑے ہونے والے نہ رہیں، گویا انقلابی نعرے کے ساتھ وہ ہم آواز نہ ہو سکیں۔ چنانچہ فرعون نے مظالم شروع کیے اور جو شخص کسی کام سے انکار کرتا فرعون اسے اپنے محل میں بلوا کر کے میخیں گاڑا کرتا تھا۔ جو شخص کسی قسم کا انکار کرتا اور سر اٹھانے کی کوشش کرتا فرعون اسے قتل کر دیتا۔ یہ سارے مظالم فرعون کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فرعون ان فرعون علا فی الارض، یہ زمین کے اندر سرکش بن گیا، سر اٹھا رکھا تھا، اس نے خود کو بہت بلند سمجھ رکھا تھا، خود کو بہت بڑا سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اسی وجہ سے اس نے، لوگ چونکہ اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، اس کے غلط کو بھی صحیح کہہ رہے تھے، اس کے غلط اعمال اور افعال میں بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے، تو اس نے پھر آخر میں کہہ دیا انا ربکم الاعلی۔ اللہ پاک نے اسی بات کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، کہ یہ وہاں کے باشندوں کو اس نے گروہ کر رکھا تھا۔ میں نے آپ کو عرض کیا اس نے طبقاتی نظام میں تقسیم کر دیا تھا۔ دوسری بات یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم، اس نے ایک گروہ کو اتنا کمزور کر دیا تھا، کمزوری کے اسباب کیا تھے؟ یذبح ابناءهم، یعنی کہ کس پلاننگ کے تحت، تدبیر کیا تھی کمزور کرنے کی؟ پلاننگ اور تدبیر یہ تھی کہ اس نے ان کے نوجوانوں کو یا بیٹوں کو ذبح کر ڈالا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ انہو کان من المفسدین، یہ وہ جملہ ہے جس جملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے فساد کس کو کہتے ہیں؟ اصلاح کے مقابلے میں، اصلاح کے جہاں خیر ہو، جہاں معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے ہوں، جہاں خوشیاں ہوں، جہاں امن ہو، جہاں سکون ہو، وہاں سکون کو برباد کرنے والی، امن کو تباہ کرنے والی، خوشی کو غم میں تبدیل کرنے والی، اصلاح کو فساد، اصلاح کو بگاڑنے والی جو چیز ہوتی ہے اس چیز کا نام فساد ہے۔ یاد رکھیے کہ جو آدمی اصلاح کے مقابلے میں کھڑا ہوگا وہ فسادی کہلائے گا، اور فسادیوں کو قرآن پاک نے جا بجا ذکر کیا ہے، اور ذکر کیا کہ فسادی لوگ اللہ کی ہاں ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ فساد کو پسند، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور فرعون بڑا فسادی تھا، یہ بات نہیں کہ اس سے پہلے فسادی نہیں تھے، اس سے پہلے بھی لوگ فسادی ہوئے ہیں، لیکن فرعون اپنے زمانے کا سب سے بڑا فسادی تھا۔ اور یہ فرعون کا تذکرہ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کی جماعت صحابہ کرام کے سامنے اس لیے بھی کیا گیا، یہ بھی سمجھیے کہ مکہ مکرمہ کے لوگ اس زمانے کے، اس دور کے، نزول قرآن کے زمانے کے سب سے بڑے فسادی لوگ تھے۔ انہوں نے اصلاح کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور سب سے بڑا فساد ان کا کیا تھا؟ خانہ خدا جو امن اور سکون کا گہوارہ تھا، اس خانہ خدا کو بتوں کی آلائشوں سے کیا کر دیا؟ وہاں پر آلودہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس خانہ خدا میں اصلاح کے بجائے فساد ہو رہا تھا۔
ماشاءاللہ بال آ گئے ہیں. پڑھیں جی. کل بات ہوئی تھی آیت نمبر 4 تک اور آگے وہاں سے پڑھنا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق اللہ العظیم. فرعون کے حوالے سے کچھ بات کل ہوئی تھی کہ فرعون ظالم ہے، الوہیت کا دعویٰ کرنے والا ہے، متکبر ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف غرور کرنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ رکھنے والا ہے، بنی اسرائیل پر ظلم کرنے والا ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ظلم کی انتہا کرنے والا ہے، کیونکہ میخیں گاڑا کرتا تھا اپنے مخالفین کے ہاتھوں اور پاؤں میں، اور عقیدے اور روح کے اعتبار سے اس کی سب سے بڑی خرابی یہ کہ وہ ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں قرآن پاک میں فرعون کے حوالے سے ہمیں سمجھائی ہیں، اور پھر فرمایا ہے کہ فرعون طبقاتی نظام پیدا کرنے والا تھا، یعنی اس نے کچھ لوگوں کو امیر سے امیر تر بنا دیا تھا اور کچھ لوگوں پر کمزوری کا اتنا بوجھ ڈالا کہ وہ کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے. یہ طبقاتی نظام جس کا موجد، جس کا بانی فرعون ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. اور پھر یہ بات بھی بتائی ہے کہ فرعون فساد برپا کرنے والا تھا، یعنی اصلاح کے مقابلے میں بگاڑ پیدا کرنے والا تھا. فساد کی اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ فرعون مفسدین میں سے تھا، یہ بات بیان کرنے کے بعد اب اگلی بات قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ فرعون اور فرعون کے جو چاہنے والے لوگ ہیں ان کی پلاننگ اور رب ذوالجلال کی طرف سے جو تقدیر کی نوشت ہے اس کا بیان ہے. فرعون اور فرعون کے چاہنے والے، جس کو میں فرعونی کہوں گا، فرعونیوں کا پلان یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو اتنا کمزور کر دیا جائے، اتنا نحیف اور لاغر بنا دیا جائے ہر اعتبار سے کہ یہ ہمارے سامنے زندگی کے کسی گوشے میں بھی سر نہ اٹھا سکے. یہ ساری کی ساری زندگی جب تک یہ قوم ہے یہ غلام ہی رہے ہماری. یہ فرعونیوں کی پلاننگ تھی. جبکہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ہماری تدبیر، ہماری طرف سے جو نوشت تھی تقدیر میں، وہ یہ تھی کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کمزوری سے قوت کی طرف لے کر جانا تھا. ہم نے ان کو غلامی سے اقتدار کی طرف لے کر جانا تھا. یہ ہمارا پلان تھا. ایک ان کا پلان اور ایک ہمارا پلان. ان کی پلاننگ یا ان کا جو تدبیر تھی
وہ بالکل کمزور، اور اللہ کی پلاننگ اور اللہ کی تدبیر ہمیشہ غالب رہتی ہے، اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کا مقابلہ کبھی انسانوں کی تدبیر نہیں کر سکتی۔ اب ہوا کیا؟ اس آیت کریمہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ یہ غلام ہی رہیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں، اسی مصر کا، جس مصر پر آج فرعون غالب ہے، اسی مصر کا ہم ان کو حکمران بنائیں۔ اب ہوا کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام 40 سال تقریباً اس قوم میں بعد از نبوت رہے، نبوت کے اعلان کے بعد 40 سال تک یہاں رہے۔ قبطی قوم بنی اسرائیل کی، سبتی قوم قبطی قوم جو ہے وہ فرعون کی، اور سبتی قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان دونوں اقوام کی طرف جناب موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، قبطیوں نے مانا نہیں، سبتیوں نے چھوڑا نہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 40 سال کے بعد اللہ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اس مصر کو چھوڑ کے چلے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے۔ یہاں واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، دریا کے اس پار چلے گئے، دریا میں ان کا دشمن غرق ہو گیا، دریا پار ہوئے۔ اب اللہ کی طرف سے تورات آئی، وہ احکامات، وہ معاملات، پھر 40 سال یہ قوم وہاں آباد رہی، بنی اسرائیل۔ اسی دوران حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، تفصیل ہمارے سامنے سورہ بقرہ میں آ چکی۔ اب یوشع بن نون علیہ السلام کا زمانہ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے، یعنی ان کو اللہ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ یوشع بن نون علیہ السلام وہی ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے وقت میں حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے علیہ السلام۔ جناب یوشع کے زمانے میں اللہ ذوالجلال نے جہاد کا حکم فرمایا، تو یہ لوگ وادی تہ سے سرزمین شام میں جہاں قوم عمالقہ موجود تھی ان کے ساتھ لڑنے اور جہاد کرنے کے لیے یہاں سے نکلے، اور اللہ نے فتوحات سے نوازا اور یہ وہاں پر فتح یاب ہو گئے۔ اب یہ بنی اسرائیل گئے بھی شام سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں واپس آئے ہیں فاتح کی حیثیت سے۔ اب جب شام اور فلسطین کے علاقے میں یہ فاتح اور غالب بنے تو انہوں نے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی، اور یہ حکومت اور یہ سلطنت چلتے چلتے حضرت داؤد، اور حضرت داؤد سے حضرت سلیمان کی طرف آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اقتدار یہیں تک تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، قصہ سلیمان میں ہم تفصیلاً یہ بات پڑھ چکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر جہاد کیا کرتے تھے۔ آپ کے 2 بڑے سفر جو جہاد کے لیے ہوئے، ان میں سے ایک سرزمین مصر کی طرف تھا اور دوسرا سرزمین قوم سبا کی طرف تھا، یمن کی طرف۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے مصر پر حملہ کیا، اور اس وقت مصر پھر سے بنی اسرائیل کے زیر تسلط آ گیا۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم چاہتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کو اس زمین کا وارث بنائیں، اور اللہ نے وارث بنایا۔ اب نہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کی وساطت سے ایک عرصہ دراز کے بعد اللہ نے پھر سے مصر کی سرزمین کا سربراہ کس کو بنایا؟ بنی اسرائیل کو۔ جبکہ مصر سے نکلتے وقت بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ مصر سے جب یہ نکل رہے تھے، اس نکلنے سے 300 سال پہلے بھی مصر پر حکمران کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے۔ ان 300 سالوں میں بنی اسرائیل کی سلطنت کمزور ہوتے 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 غلامی کی طرف چلی گئی۔ پھر انہیں ہجرت کرنا پڑی، اور یہ شام میں گئے فاتح کی حیثیت سے، وہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ پھر سے مصر میں غالب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ فرمایا ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ کمزور کر دیے گئے ہیں، بنی اسرائیل فرعونیوں کی طرف سے کمزور، فرمایا ان پر احسان کریں۔ ہم چاہتے تھے، اللہ فرماتے ہیں ہم چاہتے تھے ہم احسان کریں۔ وہ احسان کیا ہے؟ ہم ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں وارث کریں، اور اللہ نے کر کے دکھایا۔ اگلی بات، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ملک میں ان کو قدرت دے، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دے جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے فرعون کے اس تخت کے الٹنے کا، فرعون کی بادشاہت کے ڈوبنے کا تذکرہ ہے، اشارہ ہے اس بات۔ یعنی فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ تاکہ انقلاب برپا نہ ہو، ہمارا تخت اور ہماری سلطنت قائم رہے۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا کہ ہم نے چاہا کہ ہم کمزوروں کی مدد کریں، ان کو ملک کا وارث کریں۔ یہ بات
فرما دی، لیکن اس بات کا وجود یا اس کا وقوع اس وقت نہیں ہوا، وہاں صرف یہ کہ وہ حالات پیدا ہو گئے، ابتدا انقلاب کی پیدا ہو گئی، اور اسی ابتدا کا نتیجہ پہلے بیان فرما دیا کہ ہم نے کیا یہ کہ فرعون جس بات سے ڈرا کرتا تھا کہ میری سلطنت ختم نہ ہو جائے، ہم نے اس کی سلطنت کو دبو دیا، ختم کر دیا، اور حامان جس چیز سے ڈرا کرتا تھا ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب حامان کس چیز سے ڈرتا تھا میں آگے چل کر عرض کروں گا، دیکھیے جی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرعون کے ڈرنے کا پس منظر بیان کر دیا، چونکہ پیچھے صرف تذکرہ فرعون کے فساد، فرعون کے ظلم، فرعون کے جور اور ستم کا تذکرہ تھا، اب یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، میں اس میں بات کروں گا کہ اس کو دودھ پلاؤ۔ جب آپ کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو آپ کے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کہا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ تو وہ سال ہے کہ جس سال میں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کیا جائے گا، اب میرے بچے اور میرے لال کے ساتھ کیا ہوگا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس خوف کو یوں بیان فرمایا کہ اے ام موسیٰ آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں، آپ اس کو اس کی ابتدائی فیڈ دیتے رہیں، ابتدائی طور پہ اس کی رضاعت کرتے رہیں، جب آپ کو خطرہ بہت زیادہ لاحق ہو جائے اس کی موت کا یا اس کے اوپر قتل کرنے کا آپ کو خطرہ لاحق ہو جائے کہ فرعونی اس کو پکڑ کر کے ذبح کر دیں گے، تب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ایک باکس میں، ایک صندوق میں ڈال کر کے دریا میں ڈال دینا ہے، رکھ دینا ہے، اور پھر ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ نے غمگین بھی نہیں ہونا، پریشان بھی نہیں ہونا، ہم عنقریب اس بچے کو واپس آپ تک پہنچائیں گے، اور پھر سب سے بڑی بات اس بچے کو ہم پیغمبر اور رسول بنائیں گے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ میں بیان کردہ بات۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا، میں نے عرض کر چکا کہ خواب آیا فرعون کو، اسی کے نتیجے میں اس نے بچوں کے ذبح کرنے کا حکم دیا، پھر لوگوں نے آ کر کے اصرار کیا کہ جناب یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس نے پھر حکم دیا کہ 1 سال مارا جائے، 1 سال رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہلے سال، جس سال بچے کو زندہ رکھنے کا آرڈر تھا، اس سال اللہ نے حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ جس سال بچوں کو ذبح کرنے کا حکم تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی 1 سال چھوٹے بڑے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگے رضاعت کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے بچہ پہلے گود میں ہوگا تو رضاعت کا حکم ہوگا، ورنہ تو دودھ پلانے کا تصور ہی نہیں ہے، بچہ گود میں نہ ہو۔ اچھا، اب اس آیت کریمہ میں یہ سمجھایا گیا کہ اے ام موسیٰ آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ تو پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہاں جملہ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی۔ اس لفظ کو ذرا سمجھیے، وحی تو آتی ہے نبی کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نبی نہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، والدہ کی طرف جو وحی کی پہلی قسم ہے جو رسولوں کی طرف ہوتی ہے وہ تو مراد بالکل نہیں ہے۔ اب وحی کی دوسری قسم مراد ہے جس کو ہم الہام کہتے ہیں۔ اب الہام کی 3 صورتیں، خواب، الہام کی دوسری صورت دل میں بات ڈالنا، الہام کی تیسری صورت فرشتہ انسانی صورت میں آ کر کے کوئی تجویز۔ یاد رکھیے تینوں صورتیں ممکن ہیں یہاں پر، یا تینوں صورتیں اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، کوئی صحیح مستند بات موجود نہیں ہے کہ اللہ نے خواب کے ذریعے سے یہ حکم دیا، اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی، یا فرشتے نے آ کر کے اس کی رہنمائی کی، کوئی بات۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کیا گیا، چاہے تینوں طریقے ہو، چاہے کوئی 3 میں سے 2 یا 3 میں سے 1 ہو، ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آ گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ بات دل میں ڈالی، خواب میں بتایا یا فرشتے کے ذریعے سے کہ دیکھیے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ یہ پریشانی کیوں تھی اس کا پس منظر آپ کے سامنے آ گیا کہ فرعون قتل کیا کرتا تھا۔ اب کتنا عرصہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس خود موسیٰ علیہ السلام رہے تو مفسرین نے ذکر کیا تقریباً 3 ماہ تک موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس
رکھا اور اپنے سے مانوس کر دیا. اس بچے کو واپس آپ تک لوٹائیں گے اور اس بچے کو نبی اور رسول بنائیں گے. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں تاکہ بات اگلی سمجھ میں آ جائے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. یہ صندوق چلتے چلتے فرعون کے دربار کے سامنے آ گیا. اب ترجمہ دیکھیے. تو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا اس لیے کہ وہ ان کا دشمن اور غم بنے یا غم ہو. توجہ, اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں کیا کہا کہ فرعون کے لوگوں نے اس صندوق کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ یہ موسیٰ ان کے لیے دشمن بنے اور ان کے لیے غم بنے. بڑی عجیب بات فرمائی. اس سے بظاہر یوں لگتا ہے, اس جملے سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ فرعونیوں نے, وہ کس نے اٹھایا میں بھی عرض کرتا ہوں, فرعونیوں نے اس صندوق کو اٹھایا, موسیٰ علیہ السلام کو لیا تاکہ اس کو اپنا دشمن بنائیں, تاکہ اس کے ذریعے سے غم ان کے اندر پیدا ہو. اگر یہی مطلب ہو تو پھر تو یہ بات خلاف عقل ہے اور قرآن خلاف عقل کوئی بات نہیں کرتا. جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں بھائی, اس جملے کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ یہ چاہتے تھے, اللہ نے نتیجہ بتایا ہے. انہوں نے بچے کو اٹھایا اور اس اٹھانے کا نتیجہ ان کے ساتھ ہوا یہ کہ آنے والے وقتوں میں یہ بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے لیے غم میں اضافے کا سبب بنا. اب سمجھ بات, آگے چلیے. ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین. بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر چوک گئے, غلطی کھا گئے, اٹھا کر کے غلطی کھا گئے, اپنے لیے انہوں نے دشمن تیار کر لیا. تو فرعون کی بیوی نے کہا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک, میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ. اس جملے کو ذرا پس منظر سمجھیے. موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جب وہاں پر پہنچا تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی, وہ بیٹی اپنے باغیچے میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ باغیچہ بالکل دریا کے کنارے پر تھا, اور فرعون کی بیٹی نے اس صندوق کو دیکھا اور خادماؤں کو کہا کہ وہ اٹھا لو, اٹھا کر کے لے کر آئے. تو فرعون کی بیٹی نے اس کو کھولا اور یہ سارا معاملہ. لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ فرعون کی بیٹی نہیں بلکہ فرعون کی یہ بیوی تھی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. یہ انہی خاتون کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا, اب فرعون سے کہنے لگی کہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ بات کیوں کہی, توجہ کیجیے. یہ بات اس لیے کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا. ایک تو ویسے نبی تھے, لیکن دوسرا خصوصیت یہ تھی کہ ان کے چہرے کو بڑا محبوب بنایا تھا. اور سورۃ طٰہٰ میں ہمارے سامنے یہ بات آ چکی ہے, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, میں نے اپنی طرف سے تیرے وجود پر, تیرے چہرے پر محبت ڈال دی تھی, جو آپ کو دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے جب آپ کو دیکھا تو ان کا چمکتا دمکتا چہرہ ان کے دل کو بھا گیا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے فرعون کی جب نیت اور ارادہ دیکھا کہ فرعون ان کو قتل کرنا چاہتا ہے تو فوراً کہہ دیا کہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کے دو مقصد ہیں. ایک مقصد تو یہ کہ ہمارے یہاں اولاد کوئی نہیں ہے, ہم اس کو اولاد بنا لیں, اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے. دوسرا یہ مقصد ہے کہ چونکہ بڑا خوبصورت ہے, بڑا حسین و جمیل بچہ ہے, تو اس کو ہم پال لیں گے تو یہ ہمارا ہو جائے گا. رہا مسئلہ یہ کہ اس سے کوئی خطرہ, تو خطرہ تو تب ہو کہ جب یہ باہر سے آ کر کے پرورش پا کر کے ہمارے خلاف کھڑا پھر آئے, اور پھر تو خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن جب پرورش بھی ہمارے ہاں پائے گا, کھائے گا پیے گا ہمارے پاس, رہے گا سہے گا ہمارے پاس, تربیت ہماری حاصل کرے گا, تو پھر ہمارے خلاف کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. یہ گویا کہ ایک تسلی دے رہی حضرت آسیہ نے اپنے خامن کو. فرعون مان گیا. فرعون دیکھیے, لا تقتلوا, حضرت آسیہ نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرنا, عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون, شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. یہ بات حضرت آسیہ کہتی. اب اللہ فرماتے ہیں وهم لا يشعرون, وہ لوگ انجام سے بے خبر تھے. یہاں لا يشعرون کی نسبت حضرت آسیہ کی طرف نہیں ہے, قبول کرنے والوں کی طرف ہے کہ فرعون اور فرعون کے جتنے بھی فرعونی تھے انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ حضرت آسیہ کی بات ان کو ماننی پڑی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا ماننا اپنے انجام سے بے خبری کا نتیجہ ہے.
آگے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا. ماں ہے نا، اپنے ہاتھوں سے صندوق بنا کر کے 3 ماہ کا بچہ یا جتنے دنوں بہت کم دنوں کا بچہ صندوق میں ڈال کر اس صندوق کو اپنے ہی ہاتھوں سے دریا میں رکھنا، ایک ماں ہی جانتی ہے کہ کتنا بڑا کام کر رہی ہے. اور بچہ بھی وہ القیت علیک محبت کہ جس کے چہرے کو ہی اللہ نے محبوب بنا دیا ہو. پیچھے اللہ نے فرمایا کہ اے ام موسیٰ، آپ نے غمگین نہیں ہونا، آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ ہے جو گراؤنڈ ریالٹی، وہ یعنی جو حقیقت ہے اس کے اعتبار سے حقیقی پریشانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو فطرتی امر ہے یاد رکھیے اس کا اظہار ضرور ہو کر کے رہتا ہے. آپ ذرا مکہ کی سرزمین پہ تو دیکھیے نا، ایک خامد اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو لک دک صحرا میں چھوڑ کے جا رہا ہے. بیوی پوچھتی ہے کہ میاں جی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے سرتاج، کس کے بھروسے پر؟ خاموشی. کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ بس سر ہلا دیا. بیوی مطمئن ہو گئی، اپنے نو مولود بچے کے ساتھ مطمئن ہو کر کے لگ تک صحرا میں کوئی آسرا نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی غذا نہیں، کچھ بھی نہیں، رہ گئی کہ اللہ کا بھروسہ. لیکن سنیے، لمحات گزرتے ہیں، تھوڑا سا لمحہ گزرتا ہے، بچہ بلبلانا شروع ہوتا ہے، ماں بے قرار ہو جاتی ہے. اطمینان ہو گیا لیکن ماں کی ممتا ہے نا، بچے کی بےتابی دیکھ کر کے کیا ہو گئی؟ بے قرار ہو گئی. اب اس بے قراری کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی بھی حاجی، کوئی بھی عمرہ کرنے والا آدمی اس بے قراری کے انداز کو اختیار کیے بغیر واپس آئے، اس کا حج اور عمرہ نہیں ہوتا. جس ماں کو اتنا قرار آ گیا تھا اس وقت کہ خامد اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اللہ کے بھروسے پر اشارہ ملتا ہے، چپ ہو جاتی ہے. نہ غذا کا مطالبہ، نہ دوا کا مطالبہ، نہ چھت کا مطالبہ، کوئی نہیں. لیکن جب اسی خامد کا بچہ یعنی اسی عورت کا بچہ جب وہاں پر بلبلاتا ہے تو ماں کا دل ہے بے قرار ہو جاتا ہے. اور پھر ایک پہاڑ سے دوسرے، دوسرے سے پہلے سے دوسرے، یہاں صفا یہ مروہ چکر لگا رہی ہے، ایک دوسرا تیسرا چوتھا 7 چکر لگا رہی ہے. لیکن انداز چکر لگانے کا یہ کہ جب پہاڑی کے اوپر جا رہی ہے اس طرف سے یا اس طرف سے تو انداز دوڑنے کا کم ہو جاتا ہے، یا دوڑنے کی رفتار کیا ہو جاتی ہے کیونکہ بچہ نگاہ کے سامنے. اور جب بچہ نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے تو اس وقت دوڑنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے. آج بھی وہاں گرین سگنل لگا کر کے بتا دیے گئے کہ اس مقام سے خوب دوڑ کے جانا ہے. یہ ماں کی بے قراری ہے. ماں مطمئن ہے لیکن یہاں پر بے قراری ممتا کی وجہ سے. یہاں پر بھی ایسے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے کہہ تو دیا، پہلے سے اطمینان دے دیا کہ ہم آپ کو واپس بچہ لوٹائیں گے، آپ نے غمگین نہیں ہونا. لیکن جب اپنے ہاتھوں سے صندوق رکھ لیا، یہ رکھا کیوں؟ اس حکم کی وجہ سے. یہ رکھا کیوں؟ اس اطمینان کی وجہ سے. لیکن جب رکھ لیا، اب ظاہر ہے دریا ہے، سمندر ہے، پانی ہے، اس میں جب رکھا ہے تو وسوسے تو آتے ہی ہیں نا، بحثیت انسان وسوسے تو آنا امکان ہے. ان وسوسوں کے نتیجے میں ماں کا دل بے چین ہو گیا، بے قرار ہو گیا. بچے کے ساتھ کیا ہوگا، کہاں جائے گا، کس طرح جائے گا؟ حکم تو ہو گیا کہ ہم حفاظت کریں گے، لیکن حفاظت کا انداز کیا ہوگا؟ ماں بے قرار ہو گئی. اسی کو قرآن پاک نے ذکر کیا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، بے قرار ہو گیا. إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، اللہ اکبر. اس بے قراری کا آپ دیکھ لیں انداز یہ. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے، لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنین، یہ جملہ اس کا پہلا ترجمہ ہو چکا ہے کہ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تو ان کانت لتبدی به، تو قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دیں. کیا مانا یہ اتنی بے قرار تھیں کہ اگر ہم دل کو مضبوط نہ کرتے تو یہ دوڑے چلی جاتی اور جا کر کے فرعون کے دربار میں کہہ جاتی بچہ میرا ہے، اور یہ سارا راز کھل جاتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے دل کو مضبوط رکھا. لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ اکبر. غرض یہ تھی کہ وہ مومنوں میں رہیں. آگے وقالت لِأُخْتِهِ قُصِّي، آپ کی والدہ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنی بیٹی کو، موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو یہ کہا، اس کی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ. یہ بھی بے قراری کا ایک انداز ہے.
فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ساتھ ساتھ چلتی رہی اور اس انداز میں چلتی رہی بے توجہی سے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ یہ بچہ، اس بچے کے ساتھ اس عورت کا، اس بچی کا کوئی تعلق ہے۔ اب بات اگلی، موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جب اٹھا لیا گیا اور وہ تذکرہ پہلے آ چکا کہ فرعون کے سامنے، اور فرعون مارنا چاہتا تھا، حضرت آسیہ نے منع کیا اور ایسا۔ اب مسئلہ آیا رضاعت کا۔ اللہ نے پہلے جو وعدہ کیا تھا نا کہ ہم آپ تک واپس لوٹائیں گے بچہ، اب انداز یہ اختیار کیا گیا وحرمنا علیہ المراضع۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دودھ پلانے والیوں کا دودھ ہم نے موسیٰ پر حرام کر دیا۔ یاد رکھیے حرمت کی دو قسمیں ہیں، ایک حرمت شرعی، ایک حرمت تکوینی۔ یاد رکھیے اس حرمت کا تعلق حرمت شریعت سے نہیں ہے، حرمت تکوین سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حکمتاً ہم نے پہلے سے طے کر دیا کہ یہ عورتیں ان کو اپنا دودھ پلا نہیں سکیں گی، یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کے دودھ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، اور یہی ہوا۔ جتنی عورتیں جو عورت آتی رہی اور وہ اپنا دودھ پیش کرتی رہی، موسیٰ علیہ السلام محبوبانہ انداز میں نہ کرتے رہے اور وہ دودھ نہیں پیا کرتے۔ یہ بچی جو موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ہے، یہ وہاں پر موجود تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بچی نے ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں ایک ایسا گھر جانتی ہوں کہ جہاں ایسی ایک خاتون ہے جو دودھ پلا سکتی ہے، اور وہ خاتون اس کے لیے خیر خواہ بھی ہے۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیے، وہ خاتون اس کے لیے خیر خواہ بھی ہے۔ جب یہ جملہ کہا نا وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، وہ گھر والے یا وہ لوگ اس کے لیے خیر خواہ ہیں، تو حامان، جس کا میں نے کہا تھا کہ حامان کو بھی ایک اندیشہ تھا، حامان نے فوراً اس بات کی طرف توجہ کی، اور وہ کیا بات تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں ایسے ایک گھر کو جانتی ہوں جو گھر والے اس کے لیے خیر خواہ ہیں، تو اس نے فوراً بھانپ لیا کہ یہ بچی لازماً اس بچے کے حوالے سے پہچان رکھتی ہے کہ یہ بچہ کون ہے، اور حامان کے اس پورے ایک تخیل کو حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ بھی فوراً بھانپ گئی کہ اس کو شک ہو گیا مجھ پر، اس کو مجھ پر شک ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ نے فوراً کہا کہ وہ گھر والے فرعون کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ بس میں نے تو حامان خاموش ہو گیا، اس کے دل میں جو وسوسہ آیا تھا، خیال آیا تھا، وہ وہیں اپنا سا منہ لے کے کھڑا ہو گیا کہ یہ تو معاملہ ہی خراب ہو گیا، ورنہ تو مجھے تو پورا جو بہرحال یہ ایک تذکرہ ہے۔ دیکھیے وقالت لاختہ قصہ فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو ان کی والدہ نے کہا کہ آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، وہ ان کو دور دور سے دیکھتی رہی یہاں تک کہ ان لوگوں کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ان یعنی موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا ہم نے، اور تو موسیٰ علیہ السلام کی فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے کہا کہ میں تمہیں ایسے گھر والے بتاؤں کہ تمہارے لیے اس بچے کو پالیں، وہم لہو ناصحون، اور اس کی خیر خواہی کریں۔ یہ جو جملہ ہے نا، یہی وہ جملہ ہے۔ تو فوراً ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ وہم لہو، فرعون اور اس گھر کے حوالے سے خیر خواہ ہوں۔ اور ظاہر ہے دیکھیے اگر ان کی اس مراد کو بھی لیا جائے تو بظاہر تو آپ کو سوچ سکتا ہے کہ یار موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے اپنے گھر والوں کو فرعون کے لیے کیسے خیر خواہ قرار دے دیا، کیسے قرار دے سکتی ہیں، وہ تو بڑا ظالم آدمی تھا۔ جواب یہ کہ دیکھیں نبی ہوتا ہی خیر خواہ ہے، نبی ہوتا ہی خیر خواہ ہے، انہوں نے بالکل سچی بات کی ہے۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ شاید کسی ظالم کے لیے خیر خواہی، لیکن ظالم کے لیے نہیں، ظالم کے لیے خیر خواہی کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد بھی کر، مظلوم کی مدد بھی کر۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو بات سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک، یہ اس کی مدد ہے۔ فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون۔ تو ہم نے اس طریقے سے ان کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا۔ کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس، کہ یہ ہم نے کیا اس لیے کہ ان وعد اللہ حق، کہ وہ معلوم کر سکیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پہنچایا کیوں؟ اس لیے تاکہ ولا تحزن، وہ غمگین نہ ہو، وہ غمگین، اور یہی وعدہ ہم نے پہلے کیا تھا۔ ولیکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔